السلام علیکم۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک اہم عمل، مسنون عمل روزے رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں، اور پھر خاص طور پر یوم عاشورہ یعنی کہ 10ویں محرم کا جو روزہ ہے وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہودیوں سے پوچھا کہ یہ دن تمہارے لیے کیسا ہے، یعنی کہ تم بھی اس دن کی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑا ہی عظیم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی قوم سے نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہم بھی ان کی پیروی میں، ان کی اطاعت میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، پھر ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دے دیا۔ ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے لگے۔ تو یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال یوم عاشورہ آئے گا تو ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حدیث بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، اللہ کا فیصلہ دیکھیے کہ آنے والے محرم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس روزے کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا صرف 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ اختلاف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے سال تک زندہ نہیں رہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے تو مسئلہ واضح ہو جاتا کہ صرف 9 کا روزہ رکھنا ہے یا 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن اس کا بہترین حل ہمارے پاس کہ جو راوی ہیں حدیث کے، جو حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے والے سال ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ ان کا فتویٰ سنن الکبریٰ جو امام بہقی کی کتاب ہے اس میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں صوم التاسیہ والعاشرہ خالف الیہود، کہ 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ تو یہ بہترین حل ہے۔ اس عمل سے دونوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ احتیاط والا عمل ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں کا روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی اپنے اجتہاد کے مطابق صرف 9 کا روزہ رکھتا ہے تو ہمیں اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نہ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ صادر کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔